من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون لائق احترام محترم معزز سامعین، جس دور میں نفرتوں کی فضا قائم ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہونے والے ہوں، جہاں محبتوں کا فقدان ہو جائے، لوگوں کو ایک دوسرے کی پرواہ نہ رہے، صرف اپنے ہی جو ہیں انہی کی پرواہ رہے، ایسے دور میں انسان کو چاہیے کہ وہ محبت کے اعمال سیکھے اور محبتیں پھیلانے والے جو کام ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو کرے تاکہ محبتیں بانٹی جا سکیں، تاکہ ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ ہم نے پچھلے خطبہ میں، جو پچھلا تو حالات کی مناسبت سے ہو گیا تھا، اس سے پیچھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا خطبہ، اس میں نے بتایا تھا کہ ایمان بنیاد ہے، اصل بنیاد رشتے کی ہماری ایمان ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ میرا بھائی ہے، جو مسلمان ہے وہ میرا بھائی ہے، جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے میرا تعلق ہے، اس سے میرا رشتہ ہے۔ اگر جو اس کے ساتھ لین دین نہیں ہے، اگر جو اس کے ساتھ کوئی خونی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا بھائی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کیسے بانٹی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی، جن میں سے ایک چیز کہ بیمار کی تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے پاس جانا، یہ محبت پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتا ہے، ان اللہ عز وجل یقول یا ابن آدم، اللہ خود کہتا ہے، اے ابن آدم، مرضت فلم تعودنی، کہ میں بیمار ہوا تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ میں بیمار ہو گیا تھا، تو میری تیمارداری کرنے کے لیے نہیں آیا، تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ اللہ سے جو ہے وہ کہے گا، یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، اللہ میں تیری عیادت کیسے کرتا، تیری تیمارداری کیسے کرتا، تو بیمار بھی ہوتا ہے، تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟
تیری تیمارداری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ اما علمت ان عبدی فلانا مریضا، تو جانتا نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں تھا تیرے علاقے کے اندر فلاں بندہ مریض ہو گیا تھا، مریضا، وہ مریض ہو گیا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا تو مجھے اس لو لوجدتنی عندہ، تو اس بندے کے پاس مجھے بھی وہاں ہی پاتا، میں اس کے پاس موجود تھا، تو اس کی تیمارداری کرے ایسے ہی ہے جیسے تو میری تیمارداری کرنے کے لیے آیا۔ تو تیمارداری کرنے کے لیے جانا، حالات تو ایسے ہوئے پڑے، لوگ بڑے بیمار ہو رہے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو تیمارداری کرنے کے لیے جانا مسلمان کی خیر خواہی ہے، یہ اس کے ساتھ محبت کا پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں غیروں سب کی تیمارداری کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات ہے، مسلمان کے ساتھ محبت کیسے بانٹی جا سکتی ہے؟ اس کی دعوت کو قبول کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا تو اس میں اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اگر وہ آپ کو بلائے، دعوت دے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اس کے پاس جائیں، اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غریبوں کی دعوت میں بھی جاتے، امیروں کی، سب کی دعوت میں چلے جاتے، اور آج ہمارے ہاں یہ رواج بہت کم ہو گیا ہے، کسی بڑے کی دعوت میں تو جانے کے لیے تیار ہو جاتے، اس نے کچھ پکایا اچھا ہوگا، غریب کی دعوت میں کوئی نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی کھا لیا کرتے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا کھانا وہ ہے جس میں برکت نہیں رہتی، اور جو کھانا اللہ کو پسند نہیں ہے، جو بے برکتہ کھانا ہوتا ہے، فرمایا وہ ہے یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، اس کھانے کی طرف امیروں کو دعوت دی جاتی، اغنیاء کو بلایا جاتا ہے، جو پہلے کھا کھا کے سیر ہوئے ہوتے، جن کے پیٹ پہلے ہی بھرے ہوتے، ان کو انویٹیشن بھیجا جاتا ہے، ان کو بلانے کے لیے کارڈ بھیجا جاتا ہے، اور فرمایا یترک الفقراء، فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو غریب بندہ ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو محلے میں ساتھ والا ہے غریب ہے اس کے گھر کارڈ نہیں جائے گا، امیر کے گھر جائے، یہ میں اپنی بات نہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، فرمایا اس کھانے کو شر الطعام سے آپ نے جو تعبیر کیا، یہ کھانا بے برکتہ کھانا ہوتا ہے کہ جس میں صرف امیر ہی آئے، جس میں دوسرے کو بلایا ہی نہ جائے۔ تو بہرحال یہ کھانے پہ بلانے والے کا ادب، اگر کوئی بلا لے تو پھر جانا، اگر اس نے محبت کے ساتھ آپ کو کارڈ بھیج ہی دیا ہے، اگر محبت کے ساتھ اس نے آپ کو پیغام بھیج دیا کہ سر کوئی کام ہے آپ سے، میری دعوت پہ ذرا گھر تو آئیے۔ دعوت اس طرح بھی ہو سکتی، ولیمے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، یہ عقد نکاح کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، یہ عقیقے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی عام پارٹی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی بندہ مشورہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر میں بلا لے کہ سر آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا گھر تشریف لائیے گا، میں آپ سے تھوڑا سا وقت چاہیے آپ کا۔ اب تو جناب کا وقت ہی نہیں ملتا، اب تو علماء وقت نہیں دیتے دوسروں کو، مولوی صاحب سے بندہ کہ سر تھوڑی سی بات کرنی ہے، ویلے بندے کے پاس جو ہے نا وہ کوئی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کسی کے کام ضرورت کے لیے کئی بندے نہیں کھڑے ہوتے، بڑی اجازتیں لینی پڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا، اللہ کے رسول سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کا کیا طریقہ ہوتا؟ اگر کوئی آپ کو تھوڑی سی دعوت بھی دیتا، یہودیہ عورت نے دعوت دی، آپ اس کے گھر بھی کھانا کھانے چلے گئے۔ آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک عورت کہتی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، دعوت ہے، مشورہ لینا نا، سائڈ پہ ہو کے اس کی تسلی کے ساتھ بات کو سنا، اس کو مسئلہ سمجھا کے پھر صحابہ کے ساتھ چلے گئے، بات تو ہوئی نا۔ ہماری ملاقات ہی مشکل ہو جاتی، جس کو تھوڑے سے پر لگ جائیں کو بڑا ہو جائے، کہتے ہیں اب اس کے بھائی نہیں ملا جا سکتا، اس کے سیکرٹری سکری وہ نیچے ہی بندہ جو کھجل خوار ہو کے واپس آ جاتا ہے، کہتا جی اسے مل ہی نہیں سکا۔ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی ہے؟ آپ سے جس نے مشورہ کرنا ہوتا جاتے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی میں اللہ کے رسول کے پاس گئی، میں نے مشورہ کرنا تھا، تو آپ کو کہا تو آپ نے فوری طور پہ بات سن لی، دعوت کو فوری قبول کر لیا، مطلب مشورہ دینے کے لیے جی فرمائیں کیا بات ہے۔ آپ کو بندہ گھر میں کہتا سر کال کی، میری دعوت ہے، اکٹھے ہونا ہے، 4 بندوں نے بیٹھ کے کھانا کھانا، ہم کو میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹی سی نا ایک ہمارا جو کوئی ایک تعمیری کام کرنا چاہتے ہیں،
کہ اچھا کچھ ہو جائے، ہم مسجد کی بہتری چاہتے ہیں، ہم ادھر علاقے میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی فلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، یا میرا اپنا کوئی کام ہے، میں نے مکان بیچنا ہے، لینا ہے، میں نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، میں اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے شادی کرنی، میں اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں. تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس شادی کا مشورہ کرنے کی. کہا مجھے 2 لوگوں نے جو ہے نا، وہ 2 شخص ہیں، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ابو جہم اور معاویہ بن ابی سفیان کو کس کے ساتھ شادی کرو؟ اللہ کے رسول نے ساری بات سمجھائی، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. کہا تم ان دونوں کو چھوڑو، تم اسامہ بن زید سے شادی کرو. مشورہ دے دیا نا. اگر کوئی دعوت پہ بلائے، وہ کھانے کی ہے تب بھی جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یجب الدعوہ فقد عصى اللہ ورسولہ، جو دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے. جو کسی کی دعوت پہ اس کے گھر نہیں جاتا وہ نافرمانی کرتا ہے. ہاں اگر آپ نہیں جا سکتے، آپ کا عذر ہے، آپ کے ساتھ مجھے کام پڑ گیا، ایک چھوٹا سا میسج لکھیں، اس کو بھیج دیں، ایک چھوٹی سی کال کر دیں، سر میں نہیں آ سکتا. 100 بندوں کو کھانا بنایا جی، اور ہم نے 100 بندوں کو دعوت دی ہے، 110 کا کھانا بنا لیا کہ کہیں کوئی اپنے ساتھ بھی لے گا، زائد اچھا ہوتا ہے. لیکن کھانا کھانے 50 آئے، اس کا سارا کھانا ضائع ہو گیا. پہلے اس کو بتا دیا جائے میں نہیں آ سکتا، میری مجبوری بن گئی ہے، میرا مسئلہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ کوئی جو ہے حادثہ پیش آ گیا، میں نہیں آ سکتا، میرا روزہ ہے، میں نہیں آ سکتا. دعوت کی اہمیت اتنی ہے. صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تم ضرور جاؤ، اگر تمہارا روزہ ہے تو جاؤ، اس کو دعا دے کے آ جاؤ، اس کی دعوت میں شامل ہو جاؤ، اس کو دعا دے دو. اور یہاں تک کہا اگر نفلی روزہ ہے تو روزہ توڑ کے اس کی دعوت کو کھا لو. کتنی بڑی بات. 50 بندے آئے ہیں، باقی 100 کا کھانا بنا کے بیٹھا ہوا بیچارہ، کسی نے بتایا تک نہیں ہے کہ ہم نے نہیں آنا، تو کھانا بھی ضائع گیا. انہوں نے اپنی چودراہٹ بھی دکھا لی، ہم نہیں جاتے. تو فرمایا نافرمان بندہ سمجھتا میں نہیں گیا، پتہ نہیں میں کیا بن گیا ہوں، اللہ کے رسول کا نافرمان بن گیا بھائی. تو اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے. اگر کسی نے بلا لیا تو ضرور جانا چاہیے، دعوت کو قبول کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کیسا ہونا چاہیے، دعوت کیسی ہونی چاہیے. میں اصل میں بات کر رہا ہوں، مشورے کی بات آتی ہے، میں اس کی تفصیل آگے جا کے کرتا ہوں. ابھی صرف کھانے کی بات کرتے ہیں، ولیمہ ہو گیا، کوئی پارٹی ہوگی یا کوئی بھی دعوت. اللہ کے رسول نے فرمایا سب جو دعوت ہے نا، سب سے بری تو وہ ہوگی جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے. فرمایا اصول یہ ہے کہ دعوت میں ان کو بھی بلاؤ جو تمہیں جانتے ہیں، تمہارے قریبی ہیں. ذرا دور والے کو گھر کے قریب رہتے ان کو بھی بلا لیا، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا کرو. سر آپ بھی آ جائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمے لگا لیں، کوئی بات نہیں ہے. تو صرف اس کو بلانا، یہ بات ہمارے معاشرے میں بڑی بار بار کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم جو ہے نا 4 کو بندوں سے تعلق بنایا ہوا، ان کی ہر وقت ان کے ساتھ تعلقات، ان کی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کو باہر بھی لے کے جایا جا رہا ہے. اور غریب بندے سے تعلق ہو تو صرف سلام کی حد تک. تو ہم نے سلام پہلے ذکر کیا، اس کے بعد تیمارداری کو بھی ذکر کر دیا، اس کے بعد دعوت کی بات ہے. سلام کی حد تک نہیں رہنا، اس کی تیمارداری بھی کرنے جانا ہے، اور پھر تیمارداری کی حد تک نہیں رہنا. اس کو دعوت میں اگر کبھی بلانا ہے تو اس کو بھی بلا لو. صرف چلتے پھرتے کیا حال ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہے آپ، بس. جب کبھی اس نے گھر میں کوئی انویٹیشن کسی کو بھیجنا ہے نا، گھر میں کوئی دعوت پارٹی کی، پھر یہ صرف خاص بندے 2-4 کو بلائے گا جن کا جو ہے نا وہ پیسہ پوسا پیسے بھی دے گا. اور ہمارے یہاں ایک سسٹم نیوندرا سسٹم ہی ہوتا ہے، جو دینے والا ہونا ان کو کارڈ بھیجے جاتے ہیں، نام لکھے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پوری ترتیب لگائی جاتی، فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے. جو زیادہ پیسے دینا ان کے نام پہلے لکھے جاتے ہیں. میں ایک شادی میں گیا، مجھے ایک شخص کہنے لگا، کہتا کتنی سلامی دی آپ نے؟ سلامی نہیں دے دیتے. تو میں نے کہا بھائی میں نے دینی ہے تو دینی ہے، نہیں تجھے پوچھ کے دینی، کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے شاید تم سے زیادہ دینی ہو یا کم دینی ہو، میرا مسئلہ ہے نا. لوگ اس کا دھیان رکھتے ہیں، اس کو لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، جبکہ یہ چیز نہیں ہے. اور پھر یہ ڈائری بنی ہوتی، ہم نے ان کو اتنا دیا تھا، اب وہ آئیں تو اتنا دیں. کہ اسی گئے تھے، اسی 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے ویلے تھے میل مائیا، یہ ویلے ہی آ گئے ہمارے گھر میں، انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہمیں، رشتہ ختم. دوبارہ اب نہیں دعوت میں بلانا اس بندے کو، کچھ دیتا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کو تحفہ دے واپس لینے کی نیت سے، یہ ایسی ہے جیسے کتا کہہ کر کے اس کو چاٹ لیتا ہے کہ اس کی مدرت. ہم پیسہ دے کے لکھ لیتے میں نے اتنا واپس بھی لینا ہے. سر جی ان کو اتنا دیا تھا. اب کئی بندے دعوت پہ پتہ کیوں نہیں جاتے؟
کہتے یار اندر گھر گئے نا تو انہوں نے اینی سانو سلامیاں دیتی ہیں، اب زیادہ دینی پڑے گی، اور یار میں تو نہیں جاؤں گا، میری تو جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں۔ ہم تو پورا نہیں کرتے، ہم کہتے زیادہ دینا پڑتا ہے۔ یہ غلط رویے ہے، غلط، یہ محبت والے رویے نہیں ہیں۔ محبت ہے کہ دعوت قبول کر لی جائے، بس بات ختم۔ جس کی جتنی طاقت ہے اتنا دے دے۔ آپ کسی کو ایک پھول پیش کر دیں یہ بھی کافی ہے۔ آپ کسی کو بڑا تحفہ دیں کہ 10,000 دے دیں یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی 50,000 دے دیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کی اپنی طاقت ہے، کوئی کچھ بھی نہ دے یار، کچھ بھی نہ دیں آپ۔ تحفہ نہیں ہے یار میری جیب میں اس کو لے کے دینے کے لیے، میں تو اس کے گھر نہیں جاؤں گا۔ تحفے تحائف کے بغیر کیا دعوت قبول نہیں ہوتی؟ جو اللہ کے رسول نے محبت کو بتائی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ دعوت کو قبول کرو، اس کے پاس چلے جاؤ، حاضر ہو جاؤ، وہ خوش ہو جائے گا یہ میری دعوت میں آیا تھا۔ تو دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان کے ساتھ محبت والا رویہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے۔ اور پھر دعوت پہ جا کے عیب نہ نکالا کر، دعوت پہ جا کے کہا جی یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے، کو پیپسی نہ ملے گی جی، کولڈ ڈرنک ملے گی، فلاں چیز ملے گی، آئس کریم ہی نہیں انہوں نے رکھی، انہوں نے یہ نہیں کیا، یہ ساری باتیں بھی ہمارے ہاں بھائی یہ محبت ہے؟ بھائی جو اس نے دیا کھا لو۔ اگر وہ آپ کو افطاری کی دعوت دے، ایک کھجور سے افطاری کروا دے، اللہ کی قسم یہ بھی دعوت ہے۔ اگر وہ پانی کے چند گھونٹ پلا دے آپ کو کہ آپ کو پاس بٹھا لیا اس نے، اور جتنا اس کے پاس تھا وہ سوکھی روٹی کھا رہا تمہیں بھی کھلا دے، یہ بھی دعوت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب دعوت کرے تو تکلف ہی کرنا ہے، اگر تکلف کرے تو درست ہے، مہمان کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو اس کی دعوت کا ہی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، اللہ کے رسول نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا۔ آپ کو پسند نہیں آیا آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اللہ کے رسول گھر میں کھانے کے لیے گئے تو جو ضب ہوتا ہے، عربی میں ضب کا لفظ استعمال ہوا جسے ہم سانڈا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے اس کا گوشت پیش کیا گیا۔ آپ نے کہا میری طبیعت نہیں مانتی کیونکہ ہمارے علاقے میں پایا نہیں جاتا، آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا۔ بات تو ہوئی نا، ایک عیب نکالنا جی اس میں نمک کم ہے، اس میں یہ چیز کم ہے، انہوں نے تو بالکل ہی چکن ہی پکا لی ہے، مٹن نہیں بنا سکتے تھے، یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہو، دعوت دی ہے بھائی اس نے، آپ کو پسند نہیں ہے تو سائڈ پہ کر دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سارے کھا گیا کیونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں اس کو کھاتا تھا۔ ہمارے علاقے میں جو چیز ہم بھی نہیں کھا سکتے، سعودیہ والے بڑا کھاتے ہیں اس کو۔ تو دعوت عیب نہیں نکالنا اللہ کے رسول، بس اتنا کہا جی میرے علاقے میں نہیں پایا جاتا، میری طبیعت نہیں مان رہی، میں اس کو نہیں کھاتا۔ عیب نہ نکالے، اس کے جو ہیں وہ کیڑے نہ نکالے، جو مل گیا اس کو کھا لیا جائے، یہ دعوت کا اصول ہے۔ اور پھر دعوت کھانے کے بعد دعا دے دیجیے۔ اب پیسے دیتے کسی کو ٹھیک ہے، تحفہ ہے نا، نہیں دے سکتے، دعا دے دیں۔ سب سے بڑی چیز دعا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی، اور جس کو دعائیں یاد ہی نہیں ہیں وہ تو پھر معیار پیسے کو بنائے گا نا، پیسہ ہوگا تو ٹھیک ہے، اچھی سی دعا دے دیں۔ اور آپ نے کتنی پیاری دعائیں سن، اللہ جس نے مجھے کھلا، اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، اللہ جس نے ہمیں کھلایا اسے تو بھی کھلا دے، جس نے ہمیں پلایا اسے تو بھی پلا دے۔ اور پھر بڑی پیاری دعا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی مغفرت فرما دے، اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اور ایک دعا جس سے ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ کھانا جو ہے نا، آپ کا کھانا اگر نیک لوگ کھا لیں تو یہ بہت بڑی برکت والی بات ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کو زیادہ شامل کرنا چاہیے کھانے میں، نیک لوگ، صلحاء، علماء، ان نیک لوگوں کو بلائیں۔ آپ نے اطعمکم الابرار، یہ دعا ہے، حدیث کی دعا، سمجھیے گا بات کو۔ اللہ کے رسول دعا کیا دے رہے ہیں؟ میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں، یہ دعا ہے۔ یہ کیسی دعا ہے کہ تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں؟ یہ دعا ہے تو بھائی کھانا جو مرضی کھا لے، نیک بندہ کھائے تو یہ دعا کیسے ہے؟ نیک بندہ آئے اللہ برکت ڈال دیتا ہے، نیک لوگوں کے شامل ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو ترجیحاً بلایا کرے، ترجیحاً نیک لوگوں کو شامل کیا کرے تاکہ کھانے میں برکت ہو جائے، یہ دعا ہے۔ پھر یہ دعا اطعمکم الابرار افطر عندکم الصائمون، تیرے پاس روزے دار اپنی افطاریاں کرنے آئیں، یہ بھی میری دعا ہے۔ اور اللہ تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے، فرشتے بھی تیرے اوپر جو ہیں وہ اپنی دعاؤں میں تجھے شامل کرنے۔ کتنی پیاری دعا، دعا دے کے واپس آ جاتے۔ اور پھر کئی بندے عیب نکالنے کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، یار یہ چیز نہیں ملے گی، اب بیچارہ غریب بندہ کیا کرے،
اس کے پاس ہے تو نہیں لیکن مجبور ہو کے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، پھر چلو اس سے پکڑو یار، اس کے جو ہے نا اس کا منہ تو بند کرو، اس کو کچھ تو دو، یہ نہ ہو یہ جا کے میرا ڈنڈورا پیٹے اور خاندان میں بدنام کرے جی انہوں نے سانو کھوائے کچھ نہیں۔ یہ غلط رویے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہمان آیا، آپ نے کھانا پیش کر دیا، اب جو تھا وہ دے دیا، کچھ اور نہیں تھا، تو وہ کہتا حل عندکم زعتر، کہتا ہے تمہارے پاس سلاد نہیں ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے پیسے نہیں تھے ان کے پاس، تو بہرحال وہی بات کہ بعد میں یہ جو ہے کہ نا بدنامیاں کرے گا، پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچا، اپنا لوٹا جس میں ہم وضو کرتے تھے وہ بقال سبزی فروش کو کہتے ہیں یہ گروی رکھ لو، مجھے سلاد دے دو، تھوڑا سا سلاد دے کے اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب وہ کھانا کھا کے بتا الحمدللہ الذی قنعنا، کہتا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جو ہمیں رزق دیا ہم نے اس پہ قناعت کی ہے۔ اس نے یہ دعا پڑھی تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ فوری بولے، کہتے او ظالم تو نے قناعت نہیں کی، قناعت یہ ہوتی ہے جو ملے وہ کھا لو، عیب نہ نکالو، ڈیمانڈ نہ کرو، اور تم نے تو میرا لوٹا گروی رکھا دیا، تم نے قناعت کہاں سے کی ہے؟ تم قناعت کی دعا نہ کرو، تم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ میں نے قناعت کی ہے، مجھے جو اللہ نے دیا میں نے اس پہ شکر الحمدللہ کہہ دیا ہے۔ یہ پرانے بزرگ ہوا کرتے جی جو مل جائے ٹھیک ہے جی الحمدللہ، بہرحال شکر الحمدللہ کا معنی ہی شکر ہے، وہ کہہ دیتے شکر الحمدللہ۔ کہا تو ایسا نہ کہہ کیونکہ تو نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، تو نے تو میری چیز بکوا دی ہے اپنے کھانے کے پیچھے، تو جو مل جائے اس کو کھا لیا جائے، جو چیز سامنے پیش آئے اس کو لے کے پھر اس کو دعا دے دی جائے۔ اگر آپ نہیں جا سکتے عذر پیش کر دیا جا سکتا ہے، روزہ رکھا ہے تو آپ کہہ دیں بھائی میرا روزہ میں نہیں کھا سکتا، روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اہمیت کتنی زیادہ اہمیت ہے کسی مسلمان کی دعوت میں شریک ہونے کی۔ اور پھر ہماری دعوتوں کے بھی بڑے خرابیاں ہیں، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، کئی بندے کہتے ہیں میں دعوت میں اس لیے حاضر نہیں ہوتا، یہ بندے غلط کام کرتے ہیں، ہاں اس دعوت کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلاں بندہ اس کی دعوت میں گیا، وہاں پہ اس نے غلط کاریاں کرنی ہیں، کوئی غیر شرعی کام کرنے، نہ جائیں، میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی دعوت میں جو ہے نا وہ راستہ بند کر دیتے ہیں، ادھر ٹینٹ لگا کے پوری گلی بند کر دی، اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے۔ اور اگر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہے آپ پھر اس دعوت میں نہیں جاتے تو آپ بجا ہیں، آپ اس میں اس کا بائیکاٹ کر سکتے، اس کو بتا دیں کہ بھائی تیری دعوت میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا، تو نے غلط کام کیا ہے۔ اور پھر دعوت کا آغاز نیک لوگوں سے کروانا چاہیے کہ نیک لوگ کھانا شروع کریں پھر دوسرے کھانا شروع کریں، اور اس کے بڑے آداب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھانا کھانے بیٹھے کسی دعوت میں، تو ایک بچی آئی بھاگتی ہوئی آئی، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، اللہ کے رسول نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک اور شخص آیا، ایک دیہاتی بندہ تھا بدو سا، وہ بھی بھاگ کے کھانا کھانے لگا، اللہ رسول نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا جس کھانے پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو بچی ہے اس کے لیے کھانا حاضر تھا، یہ کھانے کے لیے آئی، جلدی میں آئی، جیسے ہم کرتے ولیمے کی دعوت کھل گیا کھانا، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی گرتا ہے، کوئی برتن ٹوٹتا ہے، کسی کو داغ لگتے ہیں، لگتے رہے، کسی کے کپڑوں پہ کھانا گرتا رہے، بھائی کم ہو جانا، ختم ہو جانا، چھتی جا بھائی، چھتی اور ختم ہو جائے گا، 3-4 پلیٹیں ڈال لی، جتنی کھائے گی باقی چھوڑ کے واپس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کھانا نیچے گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لو، لقمہ نیچے گرے تو اس کو اٹھا کے کھانے کا حکم ہے۔ اگر بندہ اتنا ڈالے کہ اس کو برتن میں چھوڑ کے آ جائے، یہ کہاں کا ادب ہے؟ نیچے گرے کو کھانے کا حکم ہے اور پلیٹ میں چھوڑ کے آ جانا، یہ بھی ٹھیک ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی انگلیاں تک چاٹو، ان کو کپڑے سے تولیے سے صاف نہ کرو، رومال سے صاف نہ کرو، پہلے ان کو چاٹ لو۔ کیوں؟ پتہ نہیں کس حصے میں برکت ہوگی، یا ان کو چٹوا لو، پتہ نہیں کس حصے میں برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارا کھانا نیچے گرے اس کو بھی کھا لو، تو پلیٹ میں چھوڑ کے آنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو بہر آپ نے فرمایا شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عورت تھی نا، بچی جو آئی تھی، اس کا ہاتھ میں نے پکڑا، آپ نے کہا اللہ کی قسم اس کے ہاتھ پکڑنے کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ میں نے پکڑا ہوا، کیونکہ شیطان بھی کھانے لگا تھا، ایسے ٹوٹ پڑنا کہ بسم اللہ بھی یاد نہ رہے، یہ بھی غلط رویہ ہے۔ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور پھر اتنا ڈالو جتنا تم کھا سکتے ہو، تاکہ تم اس کو ختم بھی کر لو، برتن کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر دعوت پہ، میں نے پہلے عرض کیا دعوت کھانے کی بھی ہوتی ہے، دعوت یہ کوئی مشورہ لینے کے لیے بلائے. تو اب اگلی بات جو محبت کی بات ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو بلائے کہ میں نے مشورہ کرنا ہے، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی خیر خواہی طلب کرے، مشورہ طلب کرے، اسے اچھا مشورہ دو. مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ اس کا حق ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، محبت پھیلانے والی بات ہے. اگر کوئی بندہ آئے، جناب میں فلاں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس نے شروع کر لیا، اس کے تو بارے نعرے ہو جانے، اس کو کوئی ایسی پٹی پڑھاؤ، ایسی گیم چلاؤ، یہ شروع نہ کرے. کیوں آج یہ ہمیں جھک جھک کے سلام کرتا ہے، کل کو اس پیسے والا ہو جائے گا. اس کو یہ کام نہ بتاؤ، اس کو یہ لائن نہیں دکھانی، کیونکہ یہ جو ہمارا غلاموں کی طرح رہتا ہے نا، کل کو یہ بڑا بن جائے گا. اچھا یار تم نے اکیڈمی کھولی، تمہیں تو بڑا اچھا بنا، میں نہ کھول لوں یہاں پہ؟ نہیں نہیں، اتنے کام نہیں چلتا، ادھر نہ کھولنا، اتنے کو پڑھنا نہیں ہے آتا، فیس نہیں دینا ٹائم میں. اچھا یار تم وہ فلاں کاروبار کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں، او سر جی بڑا کھپا ہے، تسی رہن دو، چھڈو پر. وہ بڑی ٹینشن بنتی ہے، اتنی ایٹمز ہوتی ہیں، کس کس کو دیکھے بندہ. نہیں سمجھا نہیں تمہیں، تو تیرے بس کا روگ نہیں، چھڈ پر یار. یہ کیا ہے؟ یہ خیر خواہی. خیر خواہی یہ ہے کہ اگر وہ مشورہ لے رہا ہے، اچھا مشورہ دو. ہاں تو بھی کر لے، میں تمہارے سامنے دکان کھولنا چاہتا ہوں، تمہاری دکان کے سامنے کھول لے بھائی، یہاں پہ اچھے گاہک آتے ہیں. ایسا جذبہ ہے؟ ایسا جذبہ ہمارے اندر. محبتیں کیوں نہ ختم ہو؟ محبتیں کیسے بڑھتی جائیں؟ ہمارے جذبے ختم ہو چکے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کسی اور طرف لگاؤ، یہ مجھ سے نیچے ہی رہے. یا تجھے یہ نوکری کیسے ملی مجھے بھی بتا دو. اور بھائی میں نے ٹرائی اس نے کی کام مجھے آ گئی. اصل چیز جو ہے نا وہ نہیں بتانی اس کو. یہ ہمارے ہاں بہت عام چیز ہے. اور خیر خواہی مشورہ لیتے ہوئے کوئی اس کو بھی دو، اگر کوئی نہ لے تب بھی دو. ایک شخص اپنے مسائل سے بڑا تنگ ہے، اس نے نا اپنے کسی دوست سے کہا یار یہ مکان اس سے تو خرید لے، مجھے یہ بڑا تنگ کرتا ہے. بڑی سننے والی بات. اس نے کہا کہ میں کیسے لوں؟ اس نے کہا پیسے میں دوں گا. سہل کہتے یہ مسجد کے ساتھ والا گھر ہے، ہم تنگ ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ گھر تم لے لو، پیسے ہم دیں گے، تمہارے ذریعے ہم خریدنا چاہتے ہیں. علاقہ بھی اچھا ہے، اس کی لوکیشن بھی اچھی، سب کچھ اچھا ہے. تو بندہ اس کے پاس آیا، کہتا مکان فروخت کرو، مجھ سے پیسے لے لو. میں کیوں کروں بھائی، میرا مکان. اس نے کہا اسے ڈبل قیمت دے دینا، 10 لاکھ کا اس نے کہا 20 دوں گا. اتنا تنگ آ گیا بندہ، کہتا ہے یار ڈبل قیمت بھی دے کے میں اس کو اپنے یہاں سے اٹھانا چاہتا ہوں، میری تنگی تو ختم ہو. جب اس نے ڈبل قیمت کہی تو ڈبل پہ کون نہ مانے. پھر اس کو 10 ملنا، اس کو 20 مل رہا بھائی، 50 کی جگہ پہ اس کو جو ہے نا وہ 50 کا ڈبل 100 مل رہا ہے. اس نے کہا سر ٹھیک ہے لے لے مکان، لیکن نہ میں مشورہ کر رہا ہوں. اور وہ مشورہ کرنے اس بندے کے پاس آ گیا جس نے پیسے دے کے بکوانا چاہا، اس کے پاس آ گیا. اس نے کہا سر یہ مکان نہ بیچو، آپ کو اس سے اچھی لوکیشن جلدی سے ملے گی نہیں، یہ اچھا علاقہ ہے، تم نہ بیچو. اور وہ بندہ کہتا ہے یار مجھے کہہ رہے ہو بکوا دو اور تم خود اسے کہہ رہے ہو نہ بیچو. کہا بھائی وہ مشورہ لینے آ گیا تھا. جب وہ مشورہ لینے آیا تو میں نے اس کے ساتھ اچھی خیر خواہی کرنی ہے، میں پھر اس کو غلط مشورہ نہیں دے سکتا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اس کی بھلائی کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو کبھی غلط مشورہ نہیں دیتا، اس کی غلط رہنمائی نہیں کرتا. ہاں اگر وہ مشورہ لینے نہ آتا تو میرا یہی ذہن تھا یہ یہاں سے چلا جائے کیونکہ میں تنگ ہوں، لیکن اس نے مشورہ لے لیا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری روایت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول سے میں نے بیعت کی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی. سنیے گا ذرا، اللہ کے رسول سے میں نے بیعت کر لی کہ میں خیر خواہ ہوں گا ہر مسلمان. خیر خواہی پتہ نہیں میں بار بار بولی جا رہا ہوں، کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے. بھلائی کرنا، کسی کا اچھا سوچنا. تو ان کا نا ایک دفعہ غلام ایک 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لے، اصیل گھوڑا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دیکھا گھوڑا بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ 300 درہم کا لگتا نہیں. اس کے گھر کا پتہ لیا، اس کے گھر چلے گئے. سننے والی بات ہے بڑی. ہمیں کسی کا موبائل ہے، یار میں مجبور ہوں میں نے بیچنا ہے. سر کتنے کا؟ 20,000 کا موبائل ہے، اس کو پتہ مجبوری ہے، اب اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے. اٹھاؤ فائدہ مجبوری سے. سر میں 20 کا جو ہے نا وہ نہیں لے سکتا، 15 لینا تو لے لو. مجبور ہو کے بیچارہ 15 دے دے گا. ہماری خیر خواہی یہ ہے، ہمارے جذبات ہی ایسے ہی ہوتا ہے. بندہ لے کے آ جائے، گھر والا خوش ہو، تو تو کمال کرتی یار، کیوں ٹھاک کے لے اندر اخیر ہو گئی، تو کمال کا بندہ نکلا ہے.
اتنا سستا کیسے لے کے آ گئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہتے ہیں جب میں اس کے گھر پہنچا، وہ اس کے گھر گئے، کہا 300 درہم کا ہے، لگتا ہے کہ یہ 400 درہم کا ہونا چاہیے، مجھے تو یہ لگتا ہے، اگر تمہیں اتنی قیمت مل جائے تو خوش ہو؟ ہاں بالکل خوش ہو، اگر آپ دے دیں تو اچھی بات ہے۔ کہا مجھے یہ 500 درہم کا لگ رہا ہے، 600 کا لگ رہا ہے، 700، 800 درہم تک اس کو 500 درہم زائد کر کے، یعنی 300 کا جو لیا تھا، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ 800 درہم کا ہے۔ 800 درہم اس کے گھر میں دے کے آئے اور کہا میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی ہے میں ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ دکان پہ گاہک آ جائے اس کو چونا نہ لگایا کریں، اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں کہ سر آپ کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے، آپ نے اگر لینی ہے نا تو فلاں دکان پہ جائیں وہاں سے اچھی مل جائے گی، میرے پاس اچھی نہیں ہے۔ ایسے بھی ہیں لوگ، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن خال بہت کم، ایسے زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا جیسا سودا کسی کے پاس نہیں ہے، بس یہی سچا ہے، یہی ٹھیک ہے، یہی جو ہے نا وہ خالص ہے، اور جب لے کے جائیں تو آگے سے کیا نکلے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھیوں نے کہتے ہیں یار تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، تجھے سودا بازی کرنے نہیں آتی۔ وہ جب کسی سے سودا کرتے ہیں کہتے بھائی اس کا یہ عیب ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اگر تو نے لینی ہے تو بتا دے۔ جب دیتے نا چیز کہتے یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں پیسے تجھے پسند ہے، یہ چیز مجھے پسند ہے، لیکن میری چیز میں یہ عیب بھی ہے، تجھے پسند ہے تو لے لے۔ ساتھی کہتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ وہ کہتے ہیں خیر خواہی یہی ہوتی ہے، خیر خواہی یہی ہوتی ہے کہ عیب کو چھپا کے کسی کو چیز نہ دی جائے۔ عیب چھپا دیا، بعد میں اس نے کھولی تو اس میں سے نقص نکل آیا، وہ تو خراب چیز تھی، وہ تو بالکل ہی بگاڑ والی چیز تھی، لیکن یہ بیچ کے اب رفو ہو گیا، اس کا پتہ نہیں کہاں پہ کہاں گیا، اس نے نمبر بھی بند کر لیا، چلو اب میرے پیسے تو نکل گئے نا، میری چیز تو نکل گئی نا، پیسے تو مل گئے نا۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جب مسلمان فوت ہو جائے، تیمارداری کی بات بھی ہو گئی ہے، اس کے جنازے میں شامل ہونا، مسلمان کا جنازہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ اسے 1 قرات کا ثواب دیتا ہے، اور اگر وہ قبر تک یعنی دفنانے تک ساتھ رہے اللہ اسے 2 قرات کا ثواب دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ہوتا ہے۔ اتنا بڑا اجر مسلمان کے گھر، مسلمان کے پاس جانا، اس کی جو ہے نا وہ جنازے میں شامل ہونا۔ اور یہاں پہ بڑی باتیں کرنے والی ہیں کہ مسلمان جنازے میں بعض اوقات ہم یہ جاتے ہیں نام لکھوانے کے لیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہم نے جنازے کی تعلیم کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ غسل دینے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جی کون غسل دے گا؟ میں ایک دوست کے گھر گیا، اس کے ابو فوت ہو گئے، تو جب غسل دینے لگے نا تو میں نے کہا کوئی بندہ ہے؟ کہتا ہاں ہے۔ میں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں، کہتا جی آ جائے۔ اب میں گیا تو بندہ غسل غلط دے رہا تھا، کہتا ہمارے علاقے میں کتنے سالوں سے یہ بندہ مقرر ہے، یہ غسل دیتا ہے۔ میں نے کہا سر یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کرو۔ اس نے کہا ساری زندگی میں ہو گئی میں انجی دینا، تسی نویں آ گئے، میرا باپ بھی ایسے دیتا تھا، میرا دادا بھی ایسے دیتا تھا، میں بھی ایسے ہی چل رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ دوبارہ لوگ میرا احترام انہوں نے کیا، کہتے چلے آپ غسل دیں، تو میں نے دے دیا۔ غسل کے لیے بندہ نہیں ملتا، ہمیں تعلیم نہیں، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، تو پھر نام لکھوانے کے لیے جا رہے ہیں نا، پھر کس لیے جا رہے ہیں؟ بھائی پہلے سے تعلیم حاصل کر کے بندہ جائے نا کہ میرے پاس کچھ ہے اس کو دینے کے لیے۔ آخری تحفہ ہوتا ہے میت کے لیے، میت کو ہم الوداع کر رہے ہیں، دنیا سے اس کو ہم جو ہے الوداع کر رہے ہیں، اس کے اگلے سفر پہ روانہ کر رہے ہیں، اس کو کچھ تحفہ تو دے دیا جائے، اس کو چند دعائیں تو اچھی دے دی جائیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک تو کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کام بہت ہے، کم ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت۔ کوئی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو کسی گھر میں وفات ہو گئی ہے اس پہ جا کے اس کی وفات پہ جو ہے نا وہ اس کے گھر کا نظام سنبھال لے۔ ہمارے ہاں بیچارہ جو جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوگی، مرنے والے کے گھر والوں کو ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں، کبھی وہ ٹنٹ لے کے آ رہے ہیں، کبھی کناتوں کا مسئلہ ہے، کبھی ان کو پنکھوں کا مسئلہ ہے، کبھی ان کو کھانا پکانے کی ٹینشن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ جب کسی گھر کے کہا اپنے بھائی کے لیے کھانا بناؤ، اس کو پریشان نہیں کرنا، کھانا تم بناؤ۔ ہمارے بلاک 1 میں تو کوئی ایسی ٹیم ہونی چاہیے، ہماری مسجد اقصیٰ کی تو ایک ایسی ٹیم ہونی چاہیے کہ اگر کسی گھر میں فوتگی ہوگی بھائی ہم تمہیں غسل بھی دے سکیں،
ہماری ٹیم ہے اور نوجوان بیڈمنٹن میں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کرکٹ کی ٹیم بنانی ہو تو اجتماع ہو جاتا ہے، کبھی ایسا بھی اجتماع ہونا چاہیے، کبھی نوجوانوں کا ایسا اکٹھ بھی ہونا چاہیے۔ ہماری ٹیم سوشل کام کرے گی، وہ فلاح کا کام کرے، کوئی ایسا ہے بھائی ہم یہ کام کریں گے؟ ہم نے اپنے علاقے میں کم از کم اس بلاک ایک میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے، اس مسجد کے ارد گرد اگر کوئی فوت ہوتا ہے، بھائی اس کا خرچہ جو ہے نا ہم اٹھائیں گے۔ کیسے؟ چھوٹا سا کام، آپ مسجد میں لا کے تھوڑا سا سامان رکھ لیں، ایک منجی رکھی ہے، لے جاؤ بھائی گھر، ایک جو ہے نا وہ نہلانے والا رکھا پھٹا، اب گھر میں پھٹا نہیں کہاں پہ لگائیں؟ ٹینشن ہوتی ہے بیچاروں، کہاں رکھ کے اس کو نہلائیں، کبھی پردے کا مسئلہ، کبھی کیا مسئلہ۔ میں کہتا ہوں مسجد کے اندر یہ انتظام ہونا چاہیے۔ بہرحال مسجدوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں، کئی مسجدیں وسیع ہوتی ہیں، تو جو وسیع مسجد ہے وہاں لازم، جہاں یہ اتنے بڑے زیادہ بنے ہوتے ہیں، وہ بیت الخلاء اور غسل خانے، ایک غسل خانہ میت کا بھی ہونا چاہیے۔ ایک بندہ اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، اب اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول پر اپنے بھائی کو سہولت دو۔ آپ کہیں جی ہمارے علاقے میں چند نوجوان ایسے بھی ہیں جن میں خیر کا جذبہ بھی ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو صرف کھیلوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتے، جو کوئی خیر کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں، جو فلاح کا سوچتے ہیں۔ ہم بندے او بھائی روزانہ تو کوئی نہیں مرتا، کوئی 10 بندوں کی ٹیم ہے، 5 ایک دفعہ وقت دے دیں، 5 ایک دفعہ دے دیں، اور مہینے میں 2 فوتگیاں ہو جائیں تو کتنا سکون ہو۔ آپ ان سے کہیں بھائی ہم مسجد کی طرف سے غسل بھی دیا جائے گا، میں مسجد کو خاص کر رہا ہوں کیونکہ مسجد کا یہ کام ہونا چاہیے۔ بہرحال علاقے کے کچھ نوجوان مل کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں جی ہماری طرف سے ایک دیگ آپ کے گھر پہنچ جائے گی، آپ کو کھانے کی ٹینشن نہیں ہے، آپ اپنوں کو دلاسا دیں، آپ اپنوں کو سنبھالیں، آپ خود کو سنبھالیں۔ اور بیچارہ ادھر سے مہمانوں کو ڈیل کر رہا ہے، ادھر سے رونا پیٹنا شروع ہوا ہے، ادھر سے مسائل اس کے اپنے ہیں، ادھر سے اس کو دوسری ٹینشنیں پڑی ہیں۔ کوئی ایک دفعہ سیٹ لا کے رکھ لیں، یہ کناتیں پڑی ہیں، یہ ٹنٹ پڑے، جب بھی کوئی فوت ہو یہاں سے بندوں کو بھیجیں، جاؤ یار جا کے تم لگا۔ اگر وہ پیسے والا ہے وہ شامل نہیں ہو سکتا، وہ کہ بھائی جو یہ کام کرے گا میں اس سے ایک فوتگی پہ جب یہ کام کرے گا میں 500 روپیہ سب کو دے دیا کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنا پیارا رویہ ہے، محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے ایک دوست، ان کے ہاں یہ کام انہوں نے کیا ایک جگہ پہ، تو کوئی اپنے نہیں تھے، بالکل ہی غیر تھے، اور وہ دین سے بھی دور تھے۔ وہ مسجد میں آنا شروع ہو گئے، کہتے یار مسجد والے اتنا اچھے بھی ہوتے ہیں، مسجد والے اتنے بھی اچھے ہوتے ہیں، مسجدوں سے لوگ ایسے بھی نکلتے ہیں، ایک سیٹ ادھر بھیج دو، کچھ پنکھے بھیج دو، کھانا تھوڑا سا بھیج دو، اس کے ہم غسل دیں گے، آپ کو کفن بھی ہماری طرف سے آئے گا، ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے، آپ کے سارے معاملات ہم سنبھال لیں گے۔ اب ادھر سے جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی بندہ لے جاؤ، وہ پڑھانے بھی دے گا اور آپ کا احترام بھی کرے گا، تاکہ اس کو جاتے ہوئے کچھ اچھا تحفہ آپ کی طرف سے ہو جائے۔ تو جنازے کے ساتھ شامل ہونا یہ مسلمان کا حق ہے، اور پھر ہماری طرف سے اگر یہ رویے پیدا ہو جائیں، یہ فلاح والی سوچ آ جائے، نوجوانوں کو یہ تحریک مل جائے، یا مسجد میں یہ معاملہ بن جائے، کتنی پیاری بات۔ کہ شامل ظہیر صاحب نے اپنی مسجد میں باقاعدہ یہ بنا رکھا ہے، غسل خانہ میت، اور بیری کے پتے کہاں سے لائیں، گرم پانی کہاں رکھیں، ٹھنڈا کہاں رکھیں، معاملات ہوتے ہیں۔ آپ ایک دو ٹوٹیاں لگا لیں، اس میں گرم آئے گا، اس میں ٹھنڈا آئے گا، ادھر جو ہے نا وہ ایک ٹب سا بنا دیں، وہ ہمیشہ کے لیے بنا ہوگا، اور یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں نہیں ہو سکتا سائڈ پہ کہیں پہ کر دیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر کیا جائے۔ اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری آخر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں سے محبت، یہ رویے جب آئیں تو بندہ اپنے آپ کو محبت بانٹنے والا بنانے کی کوشش جب کرتا ہے نا، تو اس کے ذہن میں یہ کوشش ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ میں دوسروں کو نفع دوں۔ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب وہ ہوتا ہے۔ اللہ کو محبوب کون ہے؟ جس کا قد اچھا ہے، جس کا لباس اچھا ہے، جس کا جو ہے وہ گاڑی اچھی ہے، جس کے پاس حسن بڑا ہے۔ اللہ کو پسند کون ہے؟ جو کرکٹر بہت اچھا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ابھی ایک ایکٹر مرا ہے، یہ 4-5 دن پہلے اس نے خودکشی کی ہے، وہ بات کی ہے، اس نے خودکشی کی، اور کیا معاملات ہے۔ اور مومن کو اللہ نے کتنی پیاری زندگی دی ہے۔ کرکٹر بھی اور بڑے بڑے کھلاڑی بھی اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، بڑے بڑے شوبز کی دنیا کو اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، سیاسی لوگ اظہار کر رہے ہیں، اچھا جی فلاں مر گیا، ہماری طرف تعزیت کا پیغام بھیجا جا رہا ہے، اپنے علاقے والے کا پتہ نہیں ہے۔ وہ خس کم جہاں پاک،
وہ ہندو مرا ہے اس کے لیے سارا جو ہے نا وہ اپنی ٹویٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ ہماری طرف سے پیغام پہنچ جائے تاکہ ہمارا بھی نام آ جائے۔ یہ اپنے علاقے والوں کو تو کبھی پوچھا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو لوگوں کے فائدے کی سوچ رکھتا ہے۔ میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے، میری طرف سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، وہ کیسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک آئیڈیا آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ کام ہو جائے کتنا پیارا فائدہ ہے۔ اور فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے ہاں بندہ وہ پسندیدہ ہے جو فائدہ دیتا ہے۔ اعمال کون سے پسند ہے اللہ کو؟ عمل کون سا پسند ہے اللہ کو؟ سرور تدخلہ علی مسلم، ایسا عمل اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے جس عمل کے کرنے کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جائے۔ آپ نے عمل کیا، مسلمان کے دل میں خوشی آ گئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ نے یہ کام کیا، اللہ کے ہاں یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے، اگرچہ وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو، معمولی سا عمل کیوں نہ ہو۔ تو اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی حدیث میں وہ بات بھی ہے، ایک مہینہ مسجد نبی کا اعتکاف اور ایک مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے ضرورت پوری کرنا یہ زیادہ محبوب ہے مسجد نبی کے اعتکاف سے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھے رویے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، محبتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار محبت کی فضا کو قائم کر کے بھائی چارے کے ساتھ اور اپنے علاقے والوں کا خیال رکھنے کی، اور مسجد کی طرف سے اچھے معاملات، اور یہاں کے نوجوان ہیں جو تھوڑا سا سوشل طبقہ ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ بھی فلاح کے کاموں میں آگے بڑھیں، وہ بھی فلاح کے کاموں میں آگے بڑھ کے حصہ لیں اور مسلمانوں کے دلوں میں خوشیوں کو داخل کریں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ۔